अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। आज जो है जी हफ्ते का आखिरी दिन है, जुमे का दिन है। पूरे हफ्ते हमारा साथ रहा, लेकिन ये आखिरी दिन होगा, वो इसके बाद वीकेंड आएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। किसी ना किसी को किसी शादी पे जाना होगा, किसी की बर्थडे पे, किसी एनिवर्सरी पे। शादी सीजन जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ही फर्वर से इस साल भी हमने देखा कि कराची, लाहौर, जितने भी मेन शहर हैं वहाँ बहुत सारी शादियाँ। और ये जो विंटर सीज़न होता है ये एक बहुत ही एक्टिव शादियों का सीज़न होता है। मैं खुद लाहौर में थी और मैंने कोई आई थिंक 7-8 शादियाँ तो अटेंड की होंगी, और इतनी लैविश और फैंसी वेडिंग्स अटेंड की कि जी फंक्शंस ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, कपड़े ख़त्म हो गए पहनने के लिए, थक गए लोग, मर गए, लेकिन शादियों के फंक्शंस ख़त्म नहीं होते। ये तो मैं उन खुशकिस्मत घरानों की बात कर रही हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इतनी लैविश वेडिंग्स करें, इतने सारे लोग बुलाएं। मैं उन फाइनेंशली वेल एंडाउड लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ अमीर तबकों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जी एक कंपटीशन जारी होता है कि जी किसकी शादी ज़्यादा बड़ी होगी, किसकी शादी पे ज़्यादा गेस्ट्स आएंगे, किसके त्यौहार ज़्यादा होंगे। अब तो वो त्योहारों की जो लिस्ट है वो भी इजाफे उसमें होते जा रहे हैं। पहले तो चलो जी मेहंदी और माइयों के बाद शादी हो जाती थी, और फिर वलीमा। अब तो जी ढोलकियाँ 2 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जी हर फैमिली मेम्बर ने सोचा होता है कि हम भी ढोलकी करें, हम भी दिखाएं दूसरे लोगों को कि जी हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये जो एक कंपटीशन है, एक रेस है दिखावे की, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मेरे तो ख्याल में मैंने जितनी भी शादियाँ अटेंड की, मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं शादी करूँगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इतना पैसा हम खर्च करें और इतनी सारी लवाजमात और इतने सारे त्योहारों में वो पैसा खर्च करें जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं है, बाद में सबने भूल जाना है। मेरे तो ख्याल में, दिस इज़ माई ओपिनियन, इसके बाद हम आप सबकी भी ओपिनियन लेंगे कि जी एक फंक्शन होना चाहिए और सबको आप बुलाएं, खाना खिलाएं और हल्ला गुल्ला करें, और उसके बाद एक वलीमा होना चाहिए। वैसे भी हमारे मज़हब में भी ये जो इतने सारे त्यौहार हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो आज हम बात करेंगे इसी बात पे कि जी शादियों का बजट क्या होना चाहिए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी महंगी शादियां, वो क्या करें, वो किस तरह अपनी फैमिली में, अपने जो सोसाइटी है उसमें लोगों को खुश करें। बहुत सारे लोग तो जी शादी का सोच के ही डर जाते हैं कि जी कैसे करेंगे शादी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कर्ज़ों में गिर जाते हैं, कर्ज़े ले रहे होते हैं शादियों के लिए, अपने मीन्स से बढ़कर जी वो कर रहे होते हैं। और मुझे कहा जा रहा है कि फ़ौरन पैकेज दिखा दें, तो जी एक पैकेज पे चलते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं और मज़ीद इस टॉपिक के बारे में जिस पे हम बात करेंगे। शादी की शहनाइयाँ क्या बजी, आरजुओं के पुल बंध गए, मायो मेहंदी भी होगी, बारात तो होगी ही, और वलीमा ना हुआ तो गोया शादी ही नहीं हुई। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो सभी लोग करते हैं। अब बारी आती है ढोल वालों की। भाई जब तक हल्ला गुल्ला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। दूल्हा दुल्हन का लिबास भी गजब ढाने वाला होना चाहिए। दूल्हा की गाड़ी ऐसी सजे कि लोग अश अश कर उठें। रुखसती के वक्त पटाखे ऐसे छोड़े जाएं कि सारा आसमान जगमग जगमग हो जाए। अब शादी की खुशियां सिर्फ बंधन में बंधते जोड़े के लिए नहीं रहीं, बल्कि मेहमान और उनकी आरा भी शादी की कामयाबी में पेश होती हैं। शादी का खाना ना मिले तो अक्सर मेहमानों के मुंह बन जाया करते हैं। घर वालों की यही कोशिश होती है मेहमानों को उम्दा खाना खिलाया जाए और दाद वसूल की जाए। लेकिन जनाब ये क्या, अब हिसाब जो लगाया तो पता चला कि इस बजट में एक की जगह 3 अच्छी और 5 दरमियाने दर्जे की शादियां हो जाती, 3 घर बस जाते या फिर 5 घराने आबाद हो जाते, शायद कई नस्लें भी महफूज हो जाती। अगर मेरी बहन की बेटी की शादी अगर 10 लाख में हुई है तो मैं कम से कम 15 लाख तो खर्च करूँगी ही,
کیونکہ ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے نام و نمود اور صرف دکھاوے کی، جس کا انسانی زندگی کی خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کو بہترین جہیز اگر اپنی بیٹی کو دینا ہے تو اس کی بہترین تربیت کریں. اجتماعی شادیاں لوگ انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے سارے لوگوں میں اتنی ساری دلہنیں، اتنے سارا دولہا بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے آئی ایم اے اسپیسیفک دولہا، تو وہ اس چیز کو انسلٹ فیل کرتا ہے، غریب سے غریب بھی ہو. کم خرچ میں بھی شادی ہو جاتی ہے، مگر کیا ہے آج کل دکھاوا بہت ہو گیا لوگوں میں کہ جی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا ڈریس ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، ہر چیز. اب پتہ نہیں اب یا تو فیملیز ریلیٹڈ صرف مائیں اور مہندی رکھ لیں، ڈھولکیاں ہو گئیں، تو اس کے علاوہ جو لوگ اتنا ایکسٹینسو مہندی، مایوں الگ مہندی رکھتے ہیں، مایوں الگ رکھتے ہیں، اس کی اتنی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے. وہ صرف لوگ اپنا اسٹیٹس کے لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے الگ الگ ہر چیز رکھی ہوئی ہے. اتنے جو بری کے کپڑے بناتے ہیں تھوڑے سے بنا لیں، پھر شادی کے بعد بنا لیں، اگر اور بنانے ہیں تو شوہر کے پیسے سے بنا لیں اگر بنا رہے ہو، لیکن تھوڑے بہت بنا لیں. مطلب اتنے پہلے ہوتے تھے 12 یا 20 جوڑے بنانے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو 5 اچھے 5 بنا لیں. اب تو شادی کا نام خرچے کے ذکر کے بغیر ذہن میں آتا ہی نہیں. اب یہ سوال اہم نہیں رہا کہ شادی کس سے ہوگی، بلکہ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ شادی کیسے ہوگی. خاص طور پر لڑکی کے گھر والے تو جہیز کے بوجھ تلے دب ہی جاتے ہیں، اور رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے انہیں اکثر لسٹ بھی تھما دی جاتی ہے. اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شادی جیسے مقدس فریضے کو سادگی اور کفایہ شاری سے انجام دینا سیکھ لیا ہے. مسائل سے جوجھتے ان لوگوں نے جو طریقہ نکالا ہے اس کا نام ہے اجتماعی شادی، یعنی باراتیوں کی تعداد میں بیاہتے جوڑے، کم خرچ، زیادہ فائدے اور خوشیاں بھی دوبالا. مگر یہ سوال بھی اپنی جگہ بدستور موجود ہے کہ زمانے کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ شادی کے خرچے کو کیسے کم کیا جائے اور فضول خرچی سے کیسے جان چھڑائی جائے. جی ناظرین، یہ پیکیج آپ نے دیکھا، اس سے آپ کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ جی شادی کے بجٹ کو کم کس طرح کیا جائے، کس طرح سیو کیا جائے. وہ پیسے جو آپ لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اتنے فنکشنز پہ، اتنے دکھاوے پہ، وہ اگر آپ کپل کو دے دیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو دے دیں، ان کی زندگی کے لیے آگے کام آئیں گے، وہ سیو کریں، ان کے فیوچر کے لیے کام آئیں گے. تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ جی بھارت میں ایک سیاستدان کی اپنی بیٹی کی شادی کروائی، اور انہوں نے اتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا کہ جی ایک تو 50 کروڑ کا گھر دیا، اس کے علاوہ 21 کروڑ کیش دیے، اس کے علاوہ جی جہیز میں ہیلی کاپٹر دیا ایک، اور جی 11 کروڑ کا دیگر سامان دیا گیا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اٹینڈ کر رہے تھے شادی پہ ان کو گیو اویز بھی دیے گئے. سونے کی کچھ 3 گرام سونا دیا، کچھ سلور کوئنز دیے گئے، کچھ کیش دیا گیا. تو ایک طرف تو اس طرح کی شادی ہو رہی ہے، دوسری طرف جی یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک اجتماعی شادی ہوئی ہے جہاں پہ 206 جوڑوں کی اکٹھی شادی کی گئی، اور آبویسلی اس کی کاسٹ بالکل کم ہی آئی ہوگی. تو ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. اگر آپ نے ہمیں کال کرنی ہے تو ہمارا نمبر ہے جی 021366708661 سے لے کے 66 تک. کال کریں، اپنی رائے دیں، اپنے مشورے دیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8888YWHM اسپیس your message, your name and send it to 8888. تو جی اگر آپ نے کسی کو وش کرنا ہے، کسی کی اینیورسری ہے، کسی کی برتھ ڈے ہے، یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، اپنا ایس ایم ایس جو ہے وہ لکھیں اور بھیجنے شروع کر دیں. ہم چلتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ کی طرف. ہم نے obviously 2 ایسے لوگ بلائے ہیں جن سے ہم بہت سارا ایکسپرٹ اوپینینز پوچھیں گے. ان کی ہم پوچھیں گے کہ جی کس طرح لوگوں کو اپنی شادیوں کے اراؤنڈ ورک کرنا چاہیے، کس طرح اپنے بجٹ سے ایک تو کم کرنے چاہیے، اور ہم اپنے مذہب کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک ریلیجس اسکالر بھی بلائے ہیں ہم نے جن کو آپ بہت زیادہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. بہت ہی انٹیلیجنٹ ان کی اوپینینز ہوتی ہیں، ایڈوائس ہوتی ہے، بہت ہی وہ ویل ریڈ ہیں. اسکالر ڈاکٹر عیسیٰ کی میں بات کر رہی ہوں. ساتھ ہی ان کے ایک میچ میکر ہیں جو 30 سالوں سے کام کر رہی ہیں اور بہت ہی ویل ریناؤنڈ ہیں، بیگم ممتاز قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ دونوں پروگرام میں آئے ہیں. بیگم ممتاز قریشی، میں تو آپ کو ممتاز آنٹی کو ممتاز آنٹی کو ممتاز آنٹی سے تو میں نے بڑی گپ شپ لگائی میک اپ روم میں، کیونکہ ممتاز آنٹی بلبلے کی بھی فین ہے. بہت زیادہ. اچھا ڈاکٹر عیسیٰ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر عیسیٰ کہ ہمارے مذہب میں
कितने त्योहारों की इजाजत दी गई है या कहा गया है शादी के लिए, एक शादी के कनेक्टेड? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी फैसला ऐसा नहीं किया कि अमीर या गरीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। और शादी क्योंकि हर तबके में होती है, ताल्लुक चाहे वो सोसाइटी के किसी भी हिस्से का हो, शादी इस्लाम में इतनी सिंपल और इतनी कम बजट में हो सकती है अगर हम करना चाहें, क्योंकि प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं अपने हाथों से, है नहीं। और अगर दीनी लिहाज से देखा जाए तो इतनी सिंपल है कि निकाह जो होता है उसके बगैर तो ये मियाँ बीवी का ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है। आप अपने वो रिलेटिव जो आपके नज़दीक हैं आप उनको बुलाते हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, ये रस्म आज बदनसीबी से ईसाइयों में है, मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया। एक उन्होंने सेरेमनी की, यानी कि आप ये सिंपल देखें कि वो चर्च में जाते हैं। अब शुरू से उठाएं तो निकाह के लिए मस्जिद में लोगों को जमा किया जाता था, आज उसकी जगह हॉल ने ले लिए। अब वो भी किसी को 10,000, किसी को 1 लाख, किसी को यानी कि इस तरह, ठीक है। और दूसरा ये कि लड़की के घर जाकर चंद लोग जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो जाकर उससे गवाही लेते हैं, और जहां मर्द मौजूद होते हैं वो मस्जिद इलाके की होती है, थोड़े लोग होते हैं छोटी मस्जिद होती है, बड़े लोग होते हैं जामिया मस्जिद होती है, ठीक है। ये जो तरीक़ेकार था सिंपली, इसके एक्सपेंसेस को अगर आप देख लें तो कुछ भी नहीं होता सवाए उन मेहमानों को जो आप देते हैं। जहां तक ताल्लुक है जहेज़ का इस्लाम में, देखें जिस लड़की की शादी हो रही है, लड़के को तो ये भी नहीं इजाज़त कि वो हिंट दे हल्की सी, यानी कि उसके माँ बाप को ये इजाज़त नहीं है असल में हमारा बेटा जो है उसको गाड़ी तो है लेकिन पुरानी है, अगर कोई नहीं हो, कोई फर्नीचर या कोई लाइक दैट, मतलब ये कहना भी ही नहीं चाहिए। और ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि जो अपनी बेटी को एजुकेशन देते हैं, तालीम देते हैं, ये उनको जो जेवर देते हैं असल में ये जेवर है, असल में ये जहेज है। और अगर माँ बाप देना चाहता है तो हिडन दे दे। देखें अगर जहेज देना होता सबसे ज्यादा तो दुनिया में जो बेहतरीन इंसान था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनकी बेटी खातून जन्नत को जो जहेज दिया गया, आज हम कहते हैं महंगाई है, हम कहते हैं मसाइल हैं। आप मुझे बताएं क्या इस्लाम ने आपसे कहा कि आप मेहंदी करें? क्या इस्लाम ने कहा है कि आप जो है वो मायूं करें? इस्लाम ने कहा कि आप तमाशा करें? ये सब नहीं है, ये आपकी रस्में हैं, आप करते हैं, प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर सोसाइटी ये कहती है कि जी क्या करें, ये तो इज्जत का मामला है, ये फिर कर्ज लेकर सारे मसले, ये इज्जत रुखसती के बाद ही जिल्लत बन जाती है जब कर्जदार आपके घर पे होते हैं। तो हमें अपनाना यही चाहिए जो सिंपल सादगी का तरीक़ेकार है। शादी से पहले के जो मैटर्स होते हैं उनको ज़रूर आप तवज्जो दें, लेकिन ये जो रस्म लोग करते हैं ये बेसिकली माशरे में उस बिगाड़ का जो हिस्सा बनता है, क्योंकि आपको पता है ना देखा देखी होती है। डॉक्टर ईसा, हम इस पर अभी मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुमताज़ आंटी बिल्कुल खामोश बैठी हैं, बड़े गौर से सुन रही हैं। अच्छा मुमताज़ आंटी, मुझे आप ये बताएं, 30 सालों से आप काम कर रही हैं, ठीक है, कितनी माशाल्लाह आपने अभी शादियां करवा ली होंगी? कुछ काउंट? आयशा बिल्कुल मुझे अंदाजा नहीं है, माशाल्लाह अंदाज़ा क्या कह सकती हूँ, हज़ारों में हो चुकी होंगी, हज़ारों में 30 साल हो गए लाजमन। और माशाल्लाह 82 से काम कर रही हूँ तो हज़ारों में शादी हो गई। Exactly 30 years। हाँ, काउंटिंग तो मैंने नहीं रखी क्योंकि पहले शुरू में कोशिश की थी, लेकिन वो कई दफ़ा पर होता था, लोग 2 महीने बाद बता रहे हैं, साल बाद बताने का छोड़ो परे, जो नेक काम किया है उसको काउंट करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे शादी के सिलसिले में, मैं आप कर रही हूँ, ये लोगों की अपनी सोच है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने मिसाल दे रही हूँ, मेरे 2 बेटों की शादी हुई। बड़ा बेटा जो था उस वक्त भी मैंने छोटा सा फंक्शन घर पे, ढोल की वो मतलब मेहंदी वगैरह नहीं की, 2-3 दिन मैंने एक दफ़ा अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, नज़दीक के फ्रेंड को, 20-25-50 फ्रेंड्स को, एक दिन अपने ससुराल वालों को बुला लिया 20 ऐसे ही, और एक दिन मेके वालों को, यानी 3 दिन हम बच्चों ने ढोलकी बजाई, डांस किया, जो भी करना चाहते थे, और घर पे ही खाना पका, सिंपल खाना। आप यकीन जाने वलीमा मैंने उसका किया। लेकिन जब मेरे दूसरे बेटे की शादी हुई उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो कर दिया था, खाना भी बैन हो गया था। आप यकीन जाने कि मुझे इतने लोगों ने कहा कि आप हमारी कोठियों में कर लें, 1-2 MNA भी थे, उन्होंने भी ऑफर किया कि हमारे बड़े बड़े लॉन है आप उसमें कर लें। मैंने कहा नहीं, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है तो मैं एक ही चीज़ करूँगी। आप यकीन जाने खूबसूरत मेरी बहनों ने मुझे कहा, एक बहन ने मुझे कहा कि बाजी क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ, पाबंदी है तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। और मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर उधर ही करूँगी। हॉल में मैंने किया एक चीज़ बस, कोल्ड ड्रिंक या चाय,
اور میں نے یہ بھی اپنے ان کو کہہ دیا کہ جیسے کوئی فرسٹ مہمان آئے آپ کولڈ ڈرنک آفر کر لیں. کولڈ ڈرنک کے لیے ہم کیوں لوگوں کو یرغمال بنائیں؟ بالکل مسز ممتاز, آپ نے تو میرے خیال میں ایک ایگزامپل یہ ہونی چاہیے. اور اس وقت میرے, آپ یقین جانے, آئی واز ان دا پالیٹکس, کراچی میں تھی اور میں پالیٹکس بہت ساری آپ اچھا پھر یہ بھی تھا میرے مزید. ہم بریک پہ جانا ہے, آئی ایم سو سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, بریک پہ جانا ہے, ہم بریک مس نہیں کر سکتے. بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. آپ بریک پہ جائیے, یہ وقت ہے میرا. سانسوں پہ چھا جا رے, مہندی کی خوشبو سے سانسوں پہ چھا جا رے, آ جانے من ہم آئے تجھ کو لینے, نذرانہ دل کا دینے, ہم تیرے ہو جائیں گے, یہی لگا ہے, لگا یہی. ویلکم بیک ناظرین, یہ وقت ہے میرا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عیسیٰ اور مسز ممتاز قریشی جو ایک میچ میکر ہیں, ویڈنگ پلانر کہہ رہی تھی میں, ایک میچ میکر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہم نے کاٹی تھی مسز ممتاز قریشی کی, جہاں پہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں جو انہوں نے کرائی تھیں اس کی ایگزامپل ہمیں دے رہی تھی کہ جی انہوں نے بالکل کوئی فضول کے نہ فنکشنز کیے نہ کھانا سرو کیا, کیونکہ ان دنوں آئی بلیو کھانے کا بین تھا. بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے کھانے کا وہ کیا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور اٹھ کے چلی. اچھا, پر پھر آپ نے کہا جہیز بھی آپ نے نہیں لیا؟ جہیز بھی میں نے بالکل نہیں لیا. میں نے کہا جی دیکھیں, انہوں نے مجھے کہا جی سیٹ ایک نے بنا کے دیا, دوسرے نے جی سیٹ لے تو لے اسٹیج کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں جی, جب کیونکہ انہوں نے اپنا بھی تو دکھانا ہوتا, لیکن میں نے کہا جی آپ اپنی بہو کو دے دیجئے گا بعد میں. میں نے کہا بہن آپ اپنی بیٹی کو خود دے دیں, میں کیوں لوں. اچھا مسز ممتاز, آپ کتنے, آپ نے کہا کہ آپ نے ہزاروں شادیاں کریں, ہزاروں مختلف خاندانوں سے آپ نے ڈیل کیا, ہر طبقے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, امیر, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے بھی انٹریکشن بالکل ضرور رہا ہوگا. تو مجھے بتائیں مختلف لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لڑکے والوں کی, کہ جی ہمیں تو لڑکی والوں سے یہ چاہیے, اتنا جہیز ملنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. کچھ میں جو ایک چیز بتاتی ہوں, میرے سامنے جو لوگ آتے ہیں, کیونکہ ان کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں بہت منہ پھٹ قسم کی, بدتمیز کہہ دے کچھ بھی کہہ دے, میں سمجھاتی ہوں, بہت مجھے غصہ آ جاتا ہے ایک دم. میں ان کو کہتی ہوں میرے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی جہیز کی بات کرنے کی. وہ یہ کہیں گے جی اچھے علاقے میں رہتے ہوں, باپ کی اچھی پوزیشن ہو, بھائی اچھی پوزیشن پر ہو, یہ لڑکے والے کہتے ہیں. میں ہمارا بیٹا کہہ رہا ہے اچھے علاقے میں شادی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. آفٹر آل ہمارے بیٹے کی پوزیشن بھی تو بھی اتنی اچھی ہے, یعنی کہ وہ ایک طریقے سے صاف ظاہر ہو گیا, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمت ان کی یہ نہیں ہوتی کہ یہ کہیں. اکا دکا کے علاوہ مجھے جو فیڈ بیک 2-4 لوگوں کا ملا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی فلاں جگہ سے ہم نے اپنی بیٹی کا فرنیچر بنایا تھا, اچھا موسٹ ایکسپینسو دکان کا بتایا. مسز ممتاز ایک کال لیتے ہیں, واپس یہیں آئیں گے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے پاس؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بول رہا ہے؟ میں فاطمہ کراچی سے. فاطمہ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں عائشہ؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہو گی, ہم شادیوں کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا ہے ٹاپک. میرے خیال سے یہ ہر مذہب میں نہیں ہوتا کہ جہیز کا, کچھ خاص ایسے ہوتے ہیں جن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت پریشر ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آپ کی شادی ہو چکی ہے فاطمہ؟ جی بالکل. اچھا, کتنی دھوم دھام سے ہوئی, کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ سمپل سے ہوئی تھی. میں نے شاید آپ کو پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں برائڈ بھی گھر میں ہی بنی تھی, دلہن. آپ وہ والی ہیں, سیلون پہ آپ نے جانا تھا لیکن آپ نے گھر میں میک اپ کروایا. کیونکہ ہم سب سمجھتے تھے نا کہ کتنا خرچ کیا کرنا ہے, کس پہ زیادہ خرچ کرنا ہے, کس پہ کم کرنا ہے. بالکل, سب کچھ بجٹ کو اپنا دیکھتے ہوئے میں نے جو جتنا ہو سکا میں نے بہت اچھا کیا. اور امی ابو کو کچھ کوئی پریشر نہیں تھا, کہ جو تھا بہت اچھا تھا. لیکن جو آپ کے ہسبینڈ سے جن سے شادی ہو رہی تھی, ان کی جو فیملی آپ کے سسرال والے ہیں, انہوں نے تو کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں, کوئی پریشر نہیں. چلے ویری, بہت لکی ہیں آپ تو, بہت اچھا تھا. چلے تھینک یو سو مچ فاطمہ, تھینک یو. اسی سلسلے میں جیسے کہہ رہی ہیں نا, میک اپ میں نے گھر پہ کرایا. وہ ایک بڑی غریب سی عورت میرے پاس آتی تھی اور بیٹی کی شادی ہے فلاں. میں نے بڑا 10-15 سال پہلے 10,000 کی ویلیو بہت ہوتی ہے.
میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے بجٹ میں کر کے اس کو 10,000 روپے دیا کہ میں اس کو دے دوں. ٹھیک ہے. جب میں اس کی شادی میں گئی میں نے کہا دلہن آئی نہیں, تو اس کی پڑوسن مجھے کہہ رہی تھی وہ فلاں بیوٹی سیلون پہ میک اپ کرانے گئی ہوئی ہے. اس وقت اس میک اپ کے 6,000 روپے لگتے تھے, یعنی اس 10 میں سے تو وہاں خرچ مجھے آپ یقین جانیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے 10,000 اس کو دیے تھے صرف میک اپ کے لیے. یہ دیکھیں یہ لوگوں کی پرائیورٹیز کی بھی تو مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر عیسیٰ مجھے بتائیں کہ ریکوائرمنٹ, بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے بریک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک شادی کے لیے آپ نے کہا نکاح تو ضروری ہے, اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اس کے علاوہ کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارا مذہب بتاتا ہے؟ بڑا سادہ سا ہے. ایک ہے حق مہر, بالکل, اور حق مہر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں فیملیز کے اوپر. اس کا رائٹ زیادہ تر خاتون کو ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. یہاں بدنصیبی الگ ہے, جس کی شادی ہے ماموں ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ لڑکی کو رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے, اور اس طرح ڈیسائیڈ کرے کہ اپنے ہونے والے شوہر کے لیے بھی بوجھ نہ بنے, کیونکہ لمیٹیشن نہیں ہے. آپ وہ سونے کا پہاڑ مانگ لے یا وہ 10 روپے مانگ لے تو کچھ بھی مانگ سکتی ہے. یہ اس کو رائٹ دیا گیا, اور یہی بیسیکلی, اور اس کو دینا بھی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی یہ لوگ لکھوا لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, دینا کون سا ہے, انہوں نے اندر نیت بنائی ہوتی ہے, لیکن یہ کرائم ہے اکارڈنگ ٹو دین, جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے, تو بیوی کو دینا چاہیے. دوسرا دیکھیں, شادی کی برکت ہی وہی ہوتی ہے جس میں سادگی ہو, بالکل, جس میں آپ جتنا سمپل کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چیز آپ پروان چڑھا رہے ہیں معاشرے میں, تو یہاں آپ کی سوسائٹی میں کتنے لوگ امیر ہیں, میجورٹی آپ کی غریب ہے, 5% میجورٹی آپ کی غریب ہے. وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. یعنی کہ کئی گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک باپ اپنی بیٹی کے اوپر کروڑوں روپے لگا دے, اس شادی میں شریک ہونے والے رشتہ داروں کی غریب بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ادروائز یہ اسی طرح گناہ میں شریک ہیں, کیونکہ اب معاشرے کا حصہ بن گیا ہے, جبکہ وہ چیزیں نہیں ہیں. تو شادی میں جو سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے, ایک تو یہ ہے, دوسرا کھانا 3 دن کے بعد, جس کو ولیمہ کہا گیا. ولیمہ 3 دن کے بعد کا ہوتا ہے, تو دوسرے دن کیوں ولیمہ کر دیا جاتا ہے؟ نہیں, پابندی نہیں, میکسیمم 3 دن کی, مطلب اس میں وہ نہیں ہے. آپ 3rd ڈے کرتے ہو, جو میجورٹی کرتی ہے 3rd ڈے, تو آپ ولیمہ کرتے ہیں. ولیمے میں بھی آپ کو ایک ڈش آپ رکھ لیں, 2 رکھ لیں, آپ اپنی حیثیت کے مطابق رکھ لیں, اور اس میں بھی آپ جو لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی, کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں پتا. لوگ عموماً کیا کرتے ہیں, جب لسٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, دکھاوے کے لیے وہ 200 لوگوں کی بنائیں گے, اگر بڑھ گئے تو وہ سب سے زیادہ کاٹیں گے غریبوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ جو ہے وہ ہے جس میں غریب رشتہ داروں کو شامل نہیں کیا جائے. تو ایسے ولیمے کا فائدہ نہیں. تو آپ وہ چیزیں کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, تو شادی میں برکت ہوگی. دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں 1468 نمبر حدیث ہے, کہ مرد کا بہترین سرمایہ اس کی خوبصورت نیک بیوی ہے. یعنی کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ جو اپنا جگر کاٹ کے دے رہا ہو, آپ اس سے فرمائش کیے جا رہے ہیں کہ بیٹی کو دے, اور پھر اس لڑکی کو جو بغیر جہیز کے یا کم جہیز کے رخصت ہو کے آتی ہے, اگر اس کو کوئی تانے دیتا ہے, بیسیکلی وہ اس لڑکی کو تانے نہیں دے رہا ہے, وہ اسلام کو تانے دے رہا ہے, کیونکہ جہیز کی پابندی لڑکی کے اوپر نہیں تھی. انڈائریکٹ میں وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا, اپنے مذہب کے ساتھ ظلم کرتا. بالکل, مزید اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے. سوری مس ممتاز, ابھی ہم چل رہے ہیں فاریہ کے پاس, جو جی کراچی میں کچھ کیٹررز اور کچھ شادی ہال اونرز سے بات کر رہی ہیں, ڈسکس کر رہی ہیں کہ جی کتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں, رینٹلز کیا ہیں, اور کس کس اماؤنٹ کی پیکیجز اویلیبل ہیں. تو چلتے ہیں فاریہ کی طرف. شادی کرنا تو ہر انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن جہاں مہنگائی نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے, وہیں مہنگائی نے شادی کرنے والوں کو بھی پریشان کر دیا ہے. بھائی وہ کیسے؟ اب کسی کا رشتہ طے ہوا, ڈیٹ فکس ہو گئی, لیکن جہاں بات آئی شادی کرنے کی, تو لوگ جو ہیں اگر اس سال شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگلے سال کر دیتے ہیں, مہنگائی اخراجات کی وجہ سے. اسی کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بتاؤں, مجھے اپنے ایک پٹھان بھائی کا واقعہ بھی یاد آ گیا. ان بیچاروں کی 3 سال سے شادی نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کی جمع پونجی جو ہے وہ اتنی نہیں بن رہی کہ وہ شادی کے اخراجات پورے کر سکے. اب آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت موجود ہیں ہال میں. شادی کرنے کے لیے ہال سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہالوں کے ریٹ جو ہیں آسمانوں کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو ہال والے بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ سستے بجٹ میں ہم کیسے ہال ارینج کر سکتے ہیں تاکہ سستے بجٹ میں ہم اچھی شادی کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رفاقت نام ہے میرا. رفاقت صاحب, یہ بتائیے کہ سستے بجٹ میں اگر شادی کرنی ہو, ہال ارینج کرنا ہو, تو کتنا بجٹ ہوگا, اور 200 افراد کے لیے کیا ریٹ ہوں گے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو جو متوسط طبقہ ہے جو بہت زیادہ تر جو ہے بہت مہنگے مہنگے ہال ہیں 60,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ ان کو چاہیے کہ وہ آفٹر عید اور آفٹر بقرعید پروگرام نہ رکھیں, اس سے پہلے ارینج کر لیں, کیونکہ عید کے بعد معمولی سیزن ہوتا ہے اور ہال جو ہے لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے 70,000 روپے 80,000 روپے اس طرح کے ریٹ ہوتے ہیں. وہ ایسے مہینے منتخب کریں اپنے لیے جس میں جو ہے پروگرام جو ہے سیزن نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر 200 آدمی اگر سیزن میں جائیں گے تو انہیں ہال میں ملے گا 40,000 50,000 60,000. اگر وہ وداؤٹ سیزن جاتے ہیں, مثال کے طور پہ مارچ کے مہینے میں پیپرز ہوتے ہیں بچوں کے, اس میں لوگ شادیاں کم کرتے ہیں, تو 200 آدمی کا آپ کو 10,000 12,000 اس طریقے میں ہال مل جائے گا آپ کو. ہال کو بک کرانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پوری پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے صرف ڈیٹ فکس کی ہے تو وہ آپ کا کام نہیں ہوا. لڑکی کو پسند کرنے میں یا لڑکے کو پسند کرنے میں جیسے آپ ان کا انویسٹیگیشن کراتے ہیں, اپنے آئیڈیل میچ ڈھونڈتے ہیں, اسی طریقے سے جب آپ کو شادی کرنی ہو تو آپ کو ہال بک کرانے کے لیے بھی پورے, اگر آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے تو پورا ڈیٹ پلان کرنا پڑتا ہے. ہال کے بعد شادی کرنے کے لیے دوسری سب سے بڑی جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کھانا. ظاہر سی بات ہے مہمان آتے ہیں اور ان کو اچھے لوازمات کے ساتھ کھانا اچھا ملنا چاہیے. تو اب ہم چلتے ہیں پکوان سینٹر میں اور جانتے ہیں پکوان والے کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ کتنے کا کھانا ہم سستے سے سستا ارینج کروا سکتے ہیں ایک سستے بجٹ کی شادی کے لیے. تو چلتے ہیں پکوان والے کے پاس. اچھا ندیم صاحب یہ بتائیے کہ کم سے کم بجٹ میں جو ہے کھانا کتنے تک کا تیار ہو سکتا ہے؟ کم بجٹ کا ایک بریانی اور ایک زردہ ہم رکھتے ہیں تو کم سے کم پر ہیڈ لوگوں کے لیے کم سے کم 100 روپے, ٹھیک ہے نا, کم سے کم پر ہیڈ جو ہے وہ ایک بریانی اور ایک زردہ بنا ہے, وہ بچے کی بریانی یا چکن کی ہم بریانی بنوا لیں وہ 100 روپے پر ہیڈ پہ بنتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر مہنگا آئٹم ہمیں رکھوانا ہے کیا چارجز ہوں گے 200 افراد کے حساب سے؟ 200 افراد کے تقریباً 500 روپیز پر ہیڈ آتا ہے اور تقریباً 200 افراد کے لیے 1 لاکھ روپے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ گاڑی سجوانے کے لیے کتنے کے کیا ریٹ ہوتے ہیں اور سستے سے سستا کتنے میں گاڑی سج سکتی ہے. السلام علیکم. کم سے کم گاڑی جو ہے کم سے کم 500 روپے تک کی سجنی چاہیے. عائشہ اب یہ ہار جو آپ میرے گلے میں دیکھ رہی ہیں صرف ہار دکھانے کا ہی ہے, اب لوگوں کی اتنی گنجائش نہیں رہی ہے کہ وہ ایسے پھولوں والے ہار لیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, کم بجٹ میں اگر شادی کرنی ہے تو یہ ہار تو پیسوں والے نہیں ہو سکتے. عائشہ آپ نے دیکھا کہ سستے بجٹ میں شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, ہر چیز کے دام جو ہیں آسمانوں پہ چڑھ گئے ہیں, چاہے وہ ہال والا ہو, پکوان والا ہو, کھانے کے پرائزز ہوں, پھول والا ہو یا دلہے کی گاڑی سجنا ہو. جی عائشہ. تھینک یو فاریہ, بالکل ٹھیک کہا فاریہ نے, سستی شادیاں کرنا تو ناممکن ہی ہو گیا ہے, خود ہی ہم نے اس طرح بنا لی ہے سچویشن کو. مسز ممتاز, ہم نے بات شروع جب ختم کر رہے تھے آپ سے تو آپ بتا رہی تھی کہ قانون جو ایک نواز شریف کے زمانے میں تھا کہ جی کھانا سرو نہیں کرنا, بس ایک کوئی ڈرنک سرو کر دینی ہے, صرف ریفریشمنٹ سرو کرنی ہے, تو ابھی کیا قانون ہے کرنٹلی جو فالو نہیں ہو رہا؟ میں آپ کو یقین جانے کہ میں کام میں ہونا, مجھے اتنے لوگوں نے آتی تھیں عورتیں, غریب عورتیں دعائیں دیتی تھیں کہ میاں صاحب نے بہت اچھا قانون کیا, کیونکہ دیکھیے اس میں بچنے کے لیے لوگوں کو بہت ہوتا ہے جی قانون کی وہ. اب آپ دیکھیں کھانے کا ہی صرف بجٹ انہوں نے کتنا زیادہ بتایا, وہ کٹ جائے تو کتنا. اور مجھے فائدہ ایک جگہ سے ملا تھا, میں نے پوچھا کہ ان کی فیملی میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ شادی ہوا میں نے ان کی تصویریں دیکھی, انہوں نے کہا ان کے اپنے گھر میں بھی لمیٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, فیملی والوں کو, اور ایک ڈش ہوتی ہے. اچھا, یہ ان کی فیملی کا, نواز شریف صاحب کی فیملی کا. میں آپ اب کیا قانون ہے مس ممتاز؟ اب تو قانون جو ہے یہ تو ادھر پنجاب میں تو ٹائم کا بھی پابندی ہے کہ 10 بجے شادیاں ختم ہو جائیں گی اور ایک میل آپ سرو کر سکتے ہیں, اور سختی سے اس پر پابندی ہوتی ہے. لیکن کراچی میں ایک تو شادیاں ساری رات چلتی رہتی ہیں, نمبر 2 ایک نے تو مجھے انویٹیشن بھیجا, کہنے لگے ویڈنگ نائٹ, تو میں نے کہا تم نے ٹائم نہیں لکھا, کہنے لگے کوئی ٹائم کو فالو کرتے, جس وقت کوئی آئے میں نے ان کو کہہ دیا رات کو 2 بجے تک بھی کوئی آئے تو کھانا دے. 12 بجے کی ویسے پابندی کراچی میں ہے ہالز کے لیے, پبلک پلیسز کی, لیکن گھروں میں شادیاں صبح تک چل رہی ہوتی ہیں, اور ہالز میں اگر آپ ایکسٹرا پیسے دیں پر آور کے لحاظ سے تو وہ آپ کو جاری رکھنے دیتے ہیں شادی. ایک کال لیتے ہیں پلیز. السلام علیکم, کون ہے لائن پہ؟ نازیہ بول رہی ہوں میں. نازیہ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. بہت افسردہ ساؤنڈ کر رہی ہیں. جی میری پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے. نازیہ آپ وہ ہیں جن کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ جی. اور 3 مہینے بعد ڈیورس ہو گئی تھی. جی ہاں, مجھے یاد ہے, بالکل رکھا ہوا ہے, بالکل مجھے یاد ہے. نازیہ جی کیا کہنا چاہیں گی آج؟ یہ میں نا ممتاز باجی ہیں, ان سے بات کرنا چاہتی ہوں, میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو. جی بالکل. بیٹا میرے 2 جگہ پر دفتر ہیں, میرا ہر اخبار میں اشتہار آتا ہے, جنگ میں ریگولرلی آتا ہے, صبح 10 گلشن ایک بار اور کلفٹن. آپ ادھر تشریف لائیں, میں ضرور کوشش کروں گی, آگے نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ. آج بھی اخبار میں اشتہار آیا ہے, کون سے اخبار؟ جنگ میں. جی جنگ میں اشتہار آیا ہے, نمبر بھی میرا خیال چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے,
नंबर भी इनका चल रहा करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, कोशिश करूंगी बेटा, मैं ठीक है। हर सूरत में कोशिश। ठीक है, थैंक यू नाजिया। इसमें मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि लोग खामखा कहते हैं, अगर आप अपने दिल को मुतमईन कर दें कि मैं मजहबी हिसाब से कोई गुनाह नहीं कर रही और मैं अपनी जेब के हिसाब से भी कोई गुनाह नहीं कर रही, तो कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई ज़बरदस्ती, अब मेरे समझी थे एक ने, उन्होंने कहा जी हमने तो शादी में खाना ज़रूर करना है, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा जी देखिए लोग कुछ भी कहें, मैं इस शादी में आऊँगी नहीं अगर आपने खाना किया। अच्छा, डॉक्टर ईसा आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है, उसका जवाब आप कंटिन्यू करिएगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी वही जिसमें मैं स्ट्रेस की जा रही हूँ कि ये जो मेहंदी का कॉन्सेप्ट है, माइयों का कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारे मजहब में है ही नहीं, तो क्यों इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस किया जाता है, क्यों इस पर इतना जोर है? ये तो हमने जो सुना है वो ये है कि ये तो एक हिंदू कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये इज ट्रू, क्योंकि ये उनकी रस्मों में शामिल है। लेकिन बात ये है कि जब हमारे घरों में, हमारे माशरे में ये तरबियत ही नहीं हो, तो होता ये है कि रस्में आपकी मजहब का हिस्सा बन जाती हैं और जो मजहब की चीजें होती हैं वो साइड पे हो जाती हैं। तो इसलिए अब अगर आप मेहंदी नहीं करें तो शादी लगेगी नहीं, आप ऐसे लगेगा कि गुनाह कर रहे हैं, यानी कि मेहंदी ढोलकी नहीं करें या इस तरह की चीजें नहीं करें, डांडिये नहीं करें, ये इस तरह की वो चीजें हैं, ऊंचे म्यूजिक और गाने ना बजे और डांसेस ना हो तो लगेगा शादी नहीं हो रही। ये सब वो तमाशे हैं जो खराफात हैं, वो रस्में हैं जिन्होंने हमारे माशरे को बदतरीन हालत पर पहुंचा दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक फादर जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की, तो एक किसी हवाले से मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ना कुछ कर्जा लिया हुआ है और वो सूद के ऊपर मैंने पैसे लिए हुए, बेटी की शादी करनी थी, 3 लाख रुपए लिए थे। मैंने उससे कहा ऐसा क्यों किया? बोला इज्जत। तो मैंने कहा ये तो जिल्लत बन गई। तो ये देखें, वालिदैन क्योंकि बेटी को एक प्यार करता है हर बाप, लेकिन अगर हम उन रूल्स उनको फॉलो करें जिसको अल्लाह ने बताया, आप बिलीव करें, स्ट्रेट बोल दें जहां आपकी शादी हो रही है। देखें मजहब आपको सबसे पहले क्या कहता है, लेकिन फिर वहां से भी तो एक नेगेटिव, एक रिजेक्शन सी मिल रही होती है ना, वो शादी नहीं होगी, कहेंगे हमें नहीं चाहिए आपकी। हाँ बिल्कुल सही है। देखें आप जाएं सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5090, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन जो मर्द है, अगर किसी को चूज करना है ना, कि वो दयानतदार हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला क्यों नहीं हो। तो क्या मकसद है कि अगर एक अच्छा इंसान मिल गया है और एक अच्छे इंसान को अच्छी बीवी मिल गई है, दुनिया का बेहतरीन सरमाया ये है। आप दुनियावी सारी चीजों को देख रहे होते हैं, आप कपड़ों की कलेक्शन देख लें, हालों की कलेक्शन देख लें, फूड की कलेक्शन देख लें, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो इंसान उसको माइनस कर। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। गो टेक अ ब्रेक, ये वक्त है मेरा। और इसी वजह से तलाक में ज्यादा होता है। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सहरे में साजन। जहाँ भी ये जाएं बहारें ही छाएं, ये खुशियाँ ही पाएं, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। जी व्यूअर्स, आप एक मोन्टाज अभी देख रहे थे जिसमें एक इज्तिमाई शादी हो रही थी, और इस तरह की शादियों के बारे में डॉक्टर ईसा आप क्या कहेंगे कि इसमें तो बिल्कुल ही आपके पैसे सेव हो रहे होते हैं ना? नहीं, बहुत सारे ये अच्छे काम हो रहे हैं। उसकी रीजन ये देखें, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे ऐसे, हाँ, तो अगर इज्तिमाई तौर पर लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ सोशल इदारे हैं जो मिलकर करते हैं, और ये अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी अफोर्ड करता है अपनी बेटी पे, अगर वो 50 लाख रुपए खर्च करता है, वो सादगी से कर अगर 10 और लोगों की बेटियां रुखसत करे तो कितना उसको अजर मिलेगा। क्यों नहीं लोग सोचते? हमारे यहाँ बदनसीबी क्या है, देखें अल्लाह ताला ने कानून बनाया है, एक ज़कात लेने वाला है, एक देने वाला है, ठीक है। आपको हज जैसे फराइज में भी कहा गया अगर अफोर्ड कर सकते तो करें। अब लोग एक साल जाएंगे, दूसरे साल जाएंगे, 4 हज करेंगे, लेकिन पड़ोस में कई रिश्तेदारों में कई लड़कियां बैठी होंगी, उनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो चाहिए उन माँ बाप की हेल्प करना ताकि एक अच्छा माशरा पैदा हो।
ٹھیک ہے جی عائشہ دیکھیے میں میرے دفتر میری ایک بہو کام کرتی ہے ہیوسٹن میں امریکہ میں، ایک بہن ہے ہما قریشی، اور ادھر فردوس کامران کر رہی ہے کیلیفورنیا میں ان سے فیڈ بیک لیتی ہوں. ہاں جی وہاں کا بتائیں کہ کمپیریزن بتائیں مسلم ویڈنگز. ہاں مسلم ویڈنگ دیکھیے ادھر ایک ہوتا تھا فنکشن، وہ انگریزوں میں ہوتا ہے بیبی شاور، بچہ جب پیدا ہونا اس سے پہلے لوگ اب انہوں نے ویڈنگ شاور بھی کر دیا ہماری مسلمان اور پاکستانیوں نے خاص طور پر اتنے لمبے. اب ایک سہیلی ڈھولکی کر رہی ہے، پھر دوسری سہیلی ڈھولکی کر رہی ہے، پھر تیسری سہیلی، پھر جی بیچلریٹ نائٹ ہو رہی ہے اور بیچلر نائٹ ہو رہی ہے. یقین جانے کہ ادھر بھی اتنے فنکشن ہونے شروع ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں. اور ادھر کراچی میں تو ماشاءاللہ آج ڈھولکی فلاں ہے، آج فلاں ڈھول، جس طرح میں نے کہا بالکل وہ ڈھولکیاں، مہندیاں، پتہ نہیں کیا کیا. میں تو خیر نہیں. تو آپ لوگ آپ ان چیزوں کو کس طرح ڈسکریج کرتی ہیں جب آپ کا فیملیز آتی ہیں؟ میں تو جب مجھے کہتے ہیں جی مسز قریشی یہ فنکشن ہے یہ فنکشن ہے، میں کہتی ہوں جی یہ فنکشن تو بالکل فضول خرافات ہے، میں تو ان فنکشنوں میں جاتی بھی نہیں. تو لوگ مانتے ہیں آپ کی بات؟ اکا دکا. جیسے میری ایک شادی تھی، میرے دیور کے بیٹے کی شادی تھی، ان دنوں میں سیلاب آیا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا بیٹا کچھ بچت کرو سیلاب والوں کے لیے، میں ڈونیشن اکٹھا کر رہی ہوں. تو اس سے اپنا مینیو نکالا ولیمے کا. اس نے کہا آنٹی اس میں سے میرا خیال ہے میں کباب ختم کر دیتا ہوں، اس کے 10,000 روپے میرے بچیں گے. ہاں نا آئیفا. میں نے کہا بہت اچھا، اور 10,000 اس نے بچا کے مجھے دیے. مجھے اتنا اچھا لگا اس بچے کا کہ تو دیکھیے یہ سوچیں. ہمارے پلیز آپ یہ ایسے انسیڈنٹس کو سن کے ان سے موٹیویشن حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب ہماری بات وہاں رکی تھی کہ آپ بتا رہے تھے یہ مہندی اور مائیوں اور یہ جو تہوار اتنے ایکسٹرا ایڈ ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ریلیجن میں جو بالکل کہیں ان کا ذکر نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے، آپ گیدرنگ کریں، آپ گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں، اچھی چیزیں. مطلب یہ خوشی کا ایونٹ ہے، کوئی اسلام نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ اس میں خوش نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے. لیکن دیکھیں ایک سائیڈ پر جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی 204 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. بالکل. تو مسلمان کیسے کرے گا؟ تو جب اتنے مسلمان سب بن رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے کہاں ہیں؟ ہم نام کے مسلمان ہیں. ہم اچھی چیزوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں صرف اخراجات کرنے کے لیے. ویسے تو جی میلادیں ہو رہی ہیں اور قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں. شادیوں میں اب یہ میں نے دیکھا ہے، پہلے درود و سلام کی وہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں صبح میں، اور شام میں پھر ناچ گانے ہو رہے ہیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ شادیوں میں برکت کیوں نہیں ہے، گھر کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، آغاز ہی صحیح نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں آپ ایک ہندو رسم ہے، جب ہندو اپنی ان کو بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ان کے سر پہ وہ بھگوت گیتا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں مسلمانوں کو نہیں پتا، لیکن ہر بیٹی ہماری آپ دیکھیں گے شادی میں وہ قرآن اٹھائیں گے، سر پہ رکھ کے رخصت کریں گے. اچھا یہ نہیں ہے، یہ پوچھیں ان سے، یہ پوچھیں اچھا ایسا کیوں ہے؟ بولا جی قرآن کے چھاؤں میں کر رہے ہیں. ارے بھائی چھاؤں تو اس کے اندر تھی جو لکھی ہوئی کہ بیٹی کی تربیت کیا کرنی تھی، جہاں وہ جا رہی ہے اس کو ساس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو ہسبینڈ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو نندوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. شوہر کو یہ پڑھنا تھا، جس کو پڑھ کر عمل کرنا ہے وہ پڑھ نہیں رہے، چھاؤں میں رخصت کر دیا اور بعد میں جا کر وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو ہم نے وہ رسموں کو مذہب بنا لیا ہے جبکہ ان کا تعلق مذہب سے نہیں. ہماری ایک فیملی میں شادی ہوئی ملنے والوں میں، تو وہ ایک بہو جو تھی وہ درمیانی فیملی سے تھی، ایک بہو بہت پیسے والے گھر سے آئی. تو جو درمیانی فیملی والی تھی وہ بڑے کمپلیکس کا شکار ہو گئی. کہنے لگی باجی دیکھیں میرے تو اتنے دیا نہیں، اب اس کی اتنی چیزیں آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں، ہر ایک کھول کھول کے اس کو دیکھ رہا ہے، بتا رہا ہے یہ انہوں نے ماں کو دیا، یہ فلاں دیا. میں نے کہا صبر کرو، ابھی جھاگ گھٹ جائے گی، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، اچھی طریقے سے تم ٹیکٹفلی اپنے سسرال والوں کو ہینڈل کرنا، اپنا بیہیویئر رکھنا. آپ یقین جانیں پورے خاندان میں آج اس کی وابہ ہوتی ہے کہ اتنی اچھی بہو ہے، ہم نے کیا کرنا ہے جہیز کو، یہ کرنا ہے وہ. اینڈ آف دا ڈے ہوتا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا کیا کسی کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے کتنے کروڑوں خرچ کیے؟ ہمارے ہاں جو چاہے لڑکی والے ہوں چاہے لڑکے والے ہوں، دنیاوی چیزوں پر آپ سپوز کریں ایک باپ چاہتا ہے میری بیٹی جو ہے وہ بڑے اچھے گھر میں جائے، وہ نہ کریکٹر دیکھیں گے، راشی ہے، حرام کماتا ہے، کچھ نہیں دیکھیں گے. اچھا بڑا گھر بھی مل جائے گا، بڑی گاڑیاں بھی مل جائیں گی، شادی کے بعد اس کو گھر تو ملا بڑا لیکن گھر میں شوہر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ چیزیں تلاش نہیں کی گئی. ہاؤس ملے گا، ہوم نہیں ملے گا. وہی فرق ہے. ایکچولی ماں باپ کو دونوں سائیڈ پہ یہ دیکھنا چاہیے، جو دین کی باؤنڈریز ہیں ان کو رکھ کر آپ انجوائے کرتے ہیں لائف. اچھا تو آپ ذرا مجھے اور ناظرین کو یہ بتائیں کہ سمپلسٹ وے ایک شادی کسی کی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں کیا ایک پیٹرن بڑا سادہ سا اسلام طریقہ تو یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں اسپیس ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ داروں کا بڑا گھر ہے، زیادہ لوگ ہیں، آپ وہاں کریں. اگر نہیں ہے کوئی، آپ نے ہال بھی لے لیا، کوئی گناہ نہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ایک آپ نے نکاح کیا، ٹھیک ہے، آپ نے نکاح کیا، اور لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ جہیز میں جو چیزیں دے سکتے ہیں وہ لڑکی والوں کو دیں، لڑکی والوں کو پابند نہیں کریں.
लड़के वाले आप कह रहे हैं जहेज दें, सारा लड़की वालों के ऊपर यानी जो जिसको कहते हैं बरी। इस्लाम में यही है कि लड़का खर्च करता है। इस तरह पठानों में, सऊदी अरब में यही होता है कि लड़के वाले पैसे देते हैं। और ये देखें ना, अब जब वो लड़की को इस्लाम ने परमिशन नहीं दी, माँ बाप खुशी देना चाहता है, और मैं उन माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय अपनी बेटी को आप इतनी सारी चीजें दें, ऑलरेडी लड़के के घर में होती हैं, तो आप कुछ उसको अमाउंट दे दें आप, ताकि खुदा ना करे कोई बुरा वक्त है, उनकी जरूरत है। वो तो प्रेशर में दे रहे होते हैं ना डॉक्टर ईसा, वहां से जो एक लिस्ट आ रही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे लिस्ट वाले को आपने कबूल कैसे किया? आपसे जो जहेज मांग रहा है आप उसको कबूल कैसे करते हैं? इसको तो मारे आप, क्योंकि आप स्टेप तो उठाएं। माशरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बेटी हमारी कुंवारी बैठी रह जाएगी। देखें, अल्लाह ताला ने जमीन शैतान के हवाले नहीं की। दुनिया में लोग अच्छे होते हैं, आप खुद अच्छे बनने की कोशिश तो करें। बेटा ये भी कंपटीशन में आप लड़के वालों के ऊपर ब्लेम करती हैं, लड़की वाले खुद भी कंपटीशन कर रहे होते हैं कि हम देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, उसके अलावा जी आपने कहा एक निकाह हो गया, ये ठीक है, उसके बाद एक वलीमा है, एक वलीमा जो हमारे, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिखावे का एलिमेंट इस्लाम की इजाजत नहीं है कि आप इतना कुछ करें। देखें, हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होते हैं, फ्लावर्स, घरों पे ऊपर लाइट्स हो रही होती हैं। क्या वो भूल जाता है कि इसी सराउंडिंग के अंदर कई ऐसे घर होते हैं, इवन उनके घरों में जो मासियां काम करती हैं वो भी इंसान होती हैं। मतलब एक नौजवान लड़की जो उनके घर में काम कर रही होती है, उसकी क्या फीलिंग होगी? आप तो उसके दिल पर खंजर चला रहे हैं। तो आप एक कॉल लेते हैं। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी अंजुम बोलिए। मैंने ये मशवरा दिया था कि जैसे अभी 20वीं तरमीम में भी हाल ही में मंजूर हुई है, जी जी, इसी किस्म की कोई कानून पास कर दिया जाए कि लोग जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा खर्च ना करें। कानूनी तौर पर कौन इस पे चेक रखेगा? चेक और बैलेंस खामोशी से चेक कौन रखेगा? अंजुम साहब के कितने पैसे खर्च किए? यही पाकिस्तान हुकूमत इस पर चेक रखे और सख्ती से इस पर अमल किया जाए। मेरा ख्याल है अयूब खान के जमाने में जो बंदा फजूल खर्ची करे और दिखावा करे, उसको सख्ती से कानून के दायरे में लाते हुए उसको जेल में बंद करना चाहिए। मैं तो ये मशवरा दूंगा जी, बिल्कुल। और लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा जहेज कोई ना ले, जो जरूरत का सामान है वही दिया जाए, जो ज्यादा दे दिखावा करे उसको भी बकायदा जेल में बंद करना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजुम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काश के ऐसा कोई बिल पास हो जाए। थैंक यू। और अयूब खान के जमाने में हुआ था, कानून बना भी था। मुझे याद है अयूब खान के जमाने में कानून बना था कि जहेज में इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन वो कितने अरसे चला, कुछ नहीं चला, पता ही नहीं कभी नजर आया। बात ये कानून तो आपके मौजूद हैं, कानून पे अमल हम करें ना। हम चाहते हैं हमें डंडे के जोर पर अमल कराएं। क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मैं एक शहरी नहीं हूँ? क्या मुझे उस रब्बे कायनात जो ऊपर से बैठा हमें देख रहा होगा, ये सारे तमाशे नहीं देख रहा होता है? मुझे कानून फॉलो करना चाहिए। हम ये कहते हैं फॉलो कौन कराए? लेकिन जिन्होंने कानून बनाए हैं वो खुद भी तो नहीं फॉलो कर रहे। हाँ, खुद भी। जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा वही तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा वही तोड़ते हैं। देखिए जी, वो मैं आपको यकीन जाने जो करना चाहता है वो करता है। मैं कहती हूँ मैंने तो अपने कानून को फॉलो किया। मैंने कहा लोग कहेंगे कि मिसेस कुरैशी फॉलो नहीं कर रही कानून। इनफैक्ट आप तो खुद कह रही थी पॉलिटिक्स में थी, बहुत एक्टिवली थी, मियां साहब की पार्टी में थी। और मैं आपको इसके बावजूद कि चाय का एक कप बनाए, 5-10 मिनिस्टर आए मेरे घर पे शादी में, कुछ नहीं किसी ने कहा चाय बनाई और ये क्लब बना दी। और देखिए करना चाहिए। मुझे लोगों ने ऑफर किए कि हमारे बड़े बड़े घर हैं, मिसेस कुरैशी आप इधर कर लें। मैंने कहा नहीं। अच्छा, अब जो ये कॉन्सेप्ट हो गया, चले जी मेहंदियां तो हो ही रही हैं, पहले तो होता था कि जी चलो ढोल बजा लिया, लड़कियों ने बैठ के थोड़ा उठ के नाच दिया। अब तो जी कोरियोग्राफर्स हायर हो रहे होते हैं, 30 डांसेस होते हैं और वो पूरे प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे कोई स्टेज शो हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अपनी बेटियां आप नचा देते हैं लोगों को। नहीं, दैट्स फाइन। देखिए आपने अपने घर में करें, नहीं आपने जो करना है। आई थिंक मैं भी शादियों पे डांस करती हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। नहीं बेटा, देखो बात सुनो, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो एक बाजू का टोटे लोग लेके जाके दिखाते हैं। नहीं, आप अपने घर में बैठ के ढोलकी बजाएं, ये करें, फैमिली वालों में करें। बट ये जो कोरियोग्राफर्स के साथ हजार लोग, देखिए मैं आपसे कहूं कि बदनसीबी ये है कि इंटरनेशनल मीडिया हो, हमारा मीडिया हो, सोसाइटी में अच्छी चीजें भी वो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो चीजें ट्रांसफर कर रहा है जिसका सोसाइटी से ताल्लुक नहीं है। अब हमारे घरों में बैठी हुई खवातीन वो देख रही होती हैं कि अच्छा ये रस्में, स्पेशली आप इंडियन चैनल्स को देख लें, अगर उनकी शादियां देख लें तो हम उसकी कॉपी कर रहे होते हैं। तो हालांकि हकीकी जिंदगी से इनका ताल्लुक नहीं होता, सारे त्योहार कॉपी कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें चाहिए। इसमें हमारा वो मीडिया भी रोल प्ले करे कि पॉजिटिव चीजें और शादी किस तरह होनी चाहिए, ताकि ड्रामों में दिखाएं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी इंसान ये सोचे, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि जी कानून बनाने वाले कानून को फॉलो नहीं करते, तो क्या इसका मकसद है मैं भी कानून को फॉलो नहीं करूं? अगर वो नहीं करते तो बेसिकली हर माँ बाप को
اور جو وقت گزر گیا میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر جو 2012 میں ہیں آج اسٹینڈ لے لیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, آپ دیکھیں اگر عمل کریں گے نا تو آپ کو دوسرے لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا ملک غربت کی اس لکیر تک پہنچ گیا اور ہم ساری ان خرافات میں پڑے ہوئے کہ خرچ کرو خرچ کرو. وہ 5% ہے اور یہ 95% ہے جو اس بات کو مجروح کر رہے ہیں یہ باتیں کریں. بالکل بالکل. اور میڈیا کا اس میں آئی اگری بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. ہم دکھاتے ہیں جی شادیاں لیوش لیوش, آپ چھوٹے چھوٹے ہر فنکشن آپ لوگ دکھا رہے تھے. اس دن میں ایک پروگرام چینل پہ گئی تو وہ بلایا تھا کہ سکن کے لیے یہ کریں, تو ایک عورت نے بچانی گجرانوالے سے کسی نے فون کیا کہ جی یہ بیٹھی ہوئی اتنی چیزیں بتا رہی ہیں, ہم غریب لوگ یہ کہاں سے کریں گے اپنی سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں غریبوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. ہر ایک میری ماسی ہے وہ کہتی باجی ایسے کپڑے دیکھیں, وہ جو پہنے تھے ہوسٹ اس نے پہنے کتنے پیارے لگ رہے تھے, آپ بھی ایسے کپڑے پہنا کریں. میں نے کہا ماسی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں پہنوں. کمپٹیشن لوگ کرتے ہیں خدا کے لیے. میڈیا کا بہت اثر لیتے ہیں, بہت زیادہ. میڈیا پہ ہر ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی شادیاں ہو رہی ہیں اور یہ ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں اور جی شوز ہو رہے ہیں کہ شادی اس طرح منائیں. اور پلیز آپ لوگ ایک تو خود اس بات پہ جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کریں. آپ گود بھرائی کی رسم دکھا رہے ہیں, کیوں دکھا رہے ہیں ایسی چیزیں؟ آپ بجائے اس کو کم کرنے کی اچھی چیزیں دکھائیں. وہ اس کے بعد بھی ہمارے معاشرے, وہ ایک کسی نے اقبال نے شاید کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. بیسیکلی ہم نے رسموں کو دین سمجھ لیا ہے. اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں تو بڑا سمپل سا ہے, لڑکی والوں کے لیے بوجھ نہیں ہے, لڑکے والوں کے بوجھ نہیں ہے, خوشیوں سے اسلام منع نہیں کرتا, کھانے کھلانے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن باؤنڈریز کراس نہیں کرتا. بالکل اسی پوائنٹ پہ آئی ایم سو سوری مسز قریشی, نیوز بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں جانا پڑ رہا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو پھر تکلیف دیں گے مسز ممتاز قریشی, آپ کو بھی ڈاکٹر عیسیٰ بلاتے رہیں گے جب بھی ہمیں کوئی بھی ایڈوائس چاہیے ہوگی, کوئی بھی ریلیجس اوپینینز چاہیے ہوں گی. ویورز ہم چلتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیے گا, 2 اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ وقت ہے میرا.